اور اس کو حضرت عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں بیان فرمایا ہے، اور کثیر محدثین نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ آپ نے بھی اس کے حوالے سے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد نے بیان فرمائی ہے، اور امام الجبل سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ نے، اور امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد نے یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ حدیث نور بیان فرمائی ہے۔ یعنی عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں، اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور حضرت امام مالک کے یہ شاگرد ہیں۔ انہوں نے یہ جو ہے وہ روایت کو بیان فرمایا ہے۔ امام بہقی نے اس کو جو ہے وہ دلائل النبوہ میں بیان فرمایا ہے، امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں بیان فرمایا ہے، امام ابن حجر مکی نے جو ہے وہ اس کو افضل القراء میں بیان فرمایا ہے، اور علامہ فاسی نے مطالع المسرات میں بیان فرمایا ہے، اور علامہ زرقانی نے اس کو شرح مواہب اللدنیہ میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی کثیر محدثین کی جماعت نے اس حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ آگے بیان فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث نور ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اب یہ کوئی بندہ یہ بات نہ سمجھے کہ شاید یہ گھڑے گڑائے قصے ہیں کہ جی دیکھو یہ کیسے ممکن ہے کہ نور مصطفیٰ سے یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنے محدثین جو ہے وہ اس کو حدیث کو بیان کر رہے ہیں، پھر اتنے امام بخاری اور مسلم جیسے ان کے دادا استاد، کہ آج بخاری مسلم کا بڑا نام ہے، ان کے دادا استاد ہیں، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کو جو ہے وہ یہ نشر الطیب ذکر النبی الحبیب میں مولانا اشرف علی تھانوی بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث نور کا انہوں نے جو پہلی فصل اپنی کتاب کی ہے، وہ سب سے پہلی فصل جو ہے انہوں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں جو ہے وہ لکھی ہے۔ اور یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا، یعنی ساری مخلوق سے پہلے حضور کا نور ہونا، کہتے ہیں کہ یہ اولیت حقیقتاً ثابت ہے۔ اور کیونکہ کہتے ہیں جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، یعنی جن جن چیزوں کے بارے میں یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے پیدا فرمایا، اس کو پہلے پیدا فرمایا، کہتے ہیں اولیت کا حکم آیا ہے، تو ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متأخر ہونا اس حدیث سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ چیز سب سے پہلے بنائی گئی ہے، تو کہتے ہیں چاہے وہ بنانے کے لحاظ سے سب سے پہلے تھی، لیکن نور مصطفیٰ سے ساری چیزیں جو ہے وہ بعد میں پیدا فرمائی گئی۔ اب وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ذیشان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا بتائیے کہ سب سے پہلے کس چیز کو اللہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے رب کائنات نے جو ہے اے جابر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تھا، اور پھر آگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پھر اس نور سے رب ذوالجلال نے ساری بلائیوں کو پیدا فرمایا تھا، یعنی کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، فرمایا وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ فرمایا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے میرے نور کو پیدا فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے مقام قرب میں اس نور کو رکھا، تو فرمایا کہ 12,000 سال جو ہے وہ وہاں پہ رکھا، پھر رب ذوالجلال نے اس کی 4 قسمیں بنائی، یعنی میرے نور کی رب ذوالجلال نے 4 قسمیں بنائی، اور بنا کر فرمایا کہ ایک قسم سے یعنی نور کی جو ایک قسم سی
فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے اس سے عرش اور کرسی کو پیدا فرمایا. فرمایا ایک قسم سے اللہ تعالیٰ نے عرش کے حاملین یعنی وہ مقرب فرشتے جو رب ذوالجلال کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور کرسی کے خازنوں کو پیدا فرمایا. اور فرمایا جو چوتھی قسم تھی نور کی، فرمایا رب ذوالجلال نے پھر اس کو مقام محبت میں 12,000 سال کا عرصہ رکھا. فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے 4 حصے فرمائے اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک قسم سے اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا فرمایا، ایک سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا. ایسے ہی فرمایا چوتھی قسم کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام خوف میں رکھا. پھر فرمایا کہ 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے 4 حصے فرمائے اور فرمانے کے بعد فرمایا کہ ایک حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ایک حصے سے فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے سورج کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے اللہ نے چاند کو پیدا فرمایا اور پھر فرمایا کہ چوتھے حصے کو پھر رب ذوالجلال نے مقام رجا میں رکھا. کتنی دیر رکھا؟ فرمایا 12,000 سال رکھا اور رکھنے کے بعد پھر فرمایا پھر اسے 4 حصے کیے. فرمایا ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا، علم و حکمت کو پیدا فرمایا اور عصمت اور توفیق کو پیدا فرمایا اور فرمایا چوتھی جز کو پھر رب ذوالجلال نے 12 سال مقام حیا میں رکھا. اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو جو ہے جب بندہ دیکھے سنے اور سمجھے تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ عیب نکالنے کی معاذ اللہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ذات مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پوچھنا ہے یا رب ذوالجلال سے پوچھیں یا جبریل امین سے پوچھیں کہ کتنا مقام ہے. فرمایا اب دیکھیں فرشتے بھی بن رہے ہیں، لوح و قلم بھی بن رہے ہیں، علم و حکمت بھی بن رہی ہے، چاند سورج بھی بن رہے ہیں. حالانکہ پیدا فرمانے والا رب ذوالجلال ہے، لیکن رب ذوالجلال کس سے پیدا فرما رہا ہے؟ فرمایا جو رب ذوالجلال نے نور سے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا، فرمایا اس نور سے پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پیدا فرما رہا ہے. فرمایا پھر مقام حیا میں 12,000 سال رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر فرمائی یعنی نور مصطفیٰ کی طرف، تو پھر اس نور کو پسینہ آ گیا اور اس نور کے 1,24,000 قطرے جو ہیں وہ ٹپکے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قطرے سے کسی نبی اور رسول کو بنا دیا. پھر فرماتے ہیں کہ شہداء بن گئے، ارباب بن گئے، سعادت مند اصحاب اطاعت کو پیدا فرما دیا. پھر کہتے ہیں پھر عرش کرسی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش اور کرسی میرے نور سے ہے اور قض و بیان میرے نور سے ہے، فرشتے اور اصحاب روحانیت میرے نور سے ہیں، جنت اور اس کی نعمتیں میرے نور سے ہے، 7 آسمان کے فرشتے میرے نور سے ہیں، سورج چاند ستارے میرے نور سے ہیں، عقل اور توفیق جو ہے میرے نور سے ہے، رسولوں اور انبیاء کی روحیں میرے نور سے ہیں، شہداء اور سعادت مند اور صالحین کی روحیں جو ہیں وہ میرے نور سے ہے. یعنی یہ ساری چیزوں کو فرمایا کہ یہ رب ذوالجلال نے نور مصطفیٰ سے پیدا فرمایا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر 12,000 سال جو ہے فرمایا کہ پردے میں رکھا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے 12,000 جو ہے وہ پردے پیدا فرمائے اور میرے نور یعنی چوتھی جز جو تھی ہر پردے میں 1,000 سال جو ہے وہ ہر پردے میں رکھا. پھر عبودیت، سکینہ، صبر، صدق، یقین مقامات تھے. فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ہر پردے میں 1,000 سال گوتا دیا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ان پردوں سے نکالا تو فرماتے ہیں اس نور اس سے زمین پر اتارا، یعنی اس نور کو نکال کر زمین پر اتارا. تو فرمایا جس طرح اندھیری رات میں چراغ سے روشنی ہو جاتی ہے، فرمایا اسی طرح اس نور سے مشرق اور مغرب کی پوری فضا روشن اور منور ہو گئی.
پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں، اب دیکھیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سلسلہ انبیاء میں کیسے چلتا ہے، فرمایا پھر رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ نور ان کی پیشانی میں رکھ دیا، جب نور ان کی پیشانی میں رکھ دیا فرمایا ان سے پھر حضرت شیس علیہ السلام کی طرف نور کو منتقل کر دیا، پھر فرمایا کہ نور طاہر سے طیب کی طرف اور طیب کے طاہر، طیب سے طاہر کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ میرے آقا فرماتے یہاں تک اللہ رب ذوالجلال نے اسے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت میں رکھ دیا اور فرمایا وہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے میرے جو ہے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے رب ذوالجلال نے رحم میں منتقل فرما دیا، اور پھر فرماتے ہیں ہمیں اس دنیا میں رب ذوالجلال نے جلوہ گر فرما دیا اور ہمیں رسولوں اور انبیاء کا جو ہے وہ سردار بنا دیا۔ تو فرمایا یہ نور چلتا چلتا جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب انبیاء کی پشتوں سے پاک رحموں سے ہوتا ہوتا جو ہے وہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک میں آیا، پھر وہاں سے حضرت امینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو ہے وہ رحم مبارک میں منتقل ہو گیا، فرمایا وہاں سے پھر اس نور کا ظہور ہوا۔ اور اماں جی آمنہ فرماتی ہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے فرمایا لوگ بڑے بڑے جو ہیں عورتیں جو ہیں ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہیں شانوں والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے لال کی ایک شان ہی الگ ہے، میرے لال کا ایک مقام ہی الگ ہے۔ فرماتی ہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ہے وہ ظہور ہوتا ہے تو فرماتی ہیں یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو فرمایا جیسے مجھ سے ایک نور نکلتا ہے، فرمایا اس نور کی روشنی اتنی تھی، فرمایا میرا کمرہ بھی روشن ہو گیا، فرمایا میں بیٹھی جو ہے وہ مکے میں تھی، اس نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔